ایک بہن کا سوال تھا کہ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کیسے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہچان لیا جاتا ہے، جب یہ خون آئے تو نماز سے رک جاؤ، اور جب اس کے علاوہ خون ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ رگ ہے۔ ابو داؤد کی روایت نمبر 286 میں بیان ہوا ہے۔ اس بارے میں مکحول نے کہا ہے کہ عورتوں سے حیض کا خون پوشیدہ نہیں ہوتا، اس کا خون کالا اور گاڑھا ہوتا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے اور زرد اور پتلا ہو جائے تو وہ مستحاضہ ہے، اب اسے غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ جو خون تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے وہ حیض کا خون ہوتا ہے، اور جو خون تھوڑا پتلا اور زرد ہو وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ ایک اور بہن کا سوال تھا کہ جس خاتون کو ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پہلی دفعہ حیض کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنی چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا۔ مذکورہ مستحاضہ کو اپنی جیسی خواتین، اپنے ملک، علاقے، عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6-7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، یعنی خاندان رشتہ دار عورتوں کو دیکھا جائے گا اس بارے میں۔ ترمذی شریف کی روایت نمبر 128 میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت حمنہ بنت حجش نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی ہوں، اس سلسلہ میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس نے تو مجھے صوم و صلات دونوں سے روک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے روئی رکھنے کا حکم دے رہا ہوں، اس سے خون بند ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، وہ اس سے زیادہ ہے، روئی رکھنے سے نہیں رکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لنگوٹ باندھ لیا کرو۔ کہا، خون اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، تم لنگوٹ کے نیچے ایک کپڑا رکھ لیا کرو۔ کہا، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے بہت تیزی سے خون بہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے تم جو بھی کر لو تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر تم دونوں پر قدرت رکھ سکو تو تم زیادہ بہتر جانتی ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ تو صرف شیطان کی چوٹ ہے، تو 6 یا 7 دن جو اللہ کے علم میں ہیں انہیں تو حیض کے شمار کر پھر غسل کر لے، اور جب تو سمجھ لے کہ تو پاک و صاف ہو گئی ہو تو 24 یا 23 دن نماز پڑھ اور روزے رکھ، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور اس طرح کرتی رہو جیسا کہ حیض والی عورتیں کرتی ہیں۔ حیض کے اوقات میں حائضہ اور پاکی کے وقتوں میں پاک رہتی ہیں، اور اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ ظہر کو کچھ دیر سے پڑھو اور عصر کو قدرے جلدی پڑھ لو تو غسل کر کے پاک صاف ہو جا اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا کرو، پھر مغرب کو ذرا دیر کر کے اور عشاء کو کچھ دیر پہلے کر کے پھر غسل کر کے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے تو ایسا کر لیا کرو، اور صبح کے لیے الگ غسل کر کے فجر پڑھو۔ اگر تم قادر ہو تو اس طرح کرو اور روزے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں باتوں میں سے یہ دوسری صورت مجھے زیادہ پسند ہے۔